صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے اور ہمیں ضرور مرنا ہے۔ اللہ کے بندے تو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے موت کے فرشتے کا انتظار کرتے ہیں، وہ منتظر رہتے ہیں، ان کو ایک دن بھی زندہ رہنے کی امید نہیں ہوتی۔ کیمیہ سعادت میں صفحہ نمبر 240 میں پر ایک روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں بھی تیمم فرما لیا کرتے تھے جب کہ پانی حاصل کرنا ممکن ہوتا، کیونکہ آپ کا خیال ہوتا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں پانی تک پہنچنے سے پہلے ہی جان نکل جائے۔ یعنی یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ لوگوں اپنے آخرت کا سما کرو، موت آنی ہے اور ضرور آنی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت رمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا فرماتے تھے اور ساتھ ادھر ادھر دیکھتے جاتے تھے۔ لوگوں نے ادھر ادھر دیکھنے کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں ملک الموت کے انتظار میں ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کس طرف سے آتا ہے، لیکن ہم ہیں کہ موت کو بھلائے بیٹھے ہیں، دنیا سے دل لگائے بیٹھے ہیں اور یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ شاید موت کبھی آنی نہیں ہے، اور دل میں یہ خواہش پہلے لیے بیٹھے ہیں کہ شاید موت کبھی نہ آئے گی اور خدا کرے ہماری عمر 1000 برس سے بھی زیادہ ہو جائے۔ تو دوستان محترم، اللہ رب العالمین نے فرمایا، ترجمہ سماعت فرمائیے، اور ان میں سے ہر ایک 1000 برس زندہ رہنا پسند کرتا ہے۔ تو یہ انسان کی سوچ ہے جو ناقص ہے، اور ان میں سے فرمایا 1000 برس زندہ رہنے کی سوچ رکھتے ہیں، لیکن مومن کی یہ شان نہیں کہ دنیا کی زندگی سے محبت رکھے، بلکہ مومن تو موت کو اللہ عز و جل کی طرف سے ایک تحفہ خیال کرتا ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی کے اس پردے کو اپنے اوپر اپنے اور اپنے خالق حقیقی کے درمیان سے ہٹا دینے کا خواہاں ہوتا ہے۔ مشکاہ شریف میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تحفۃ المومن الموت، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ تو دوستان محترم، اللہ رب العزت نے پھر فرمایا، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتُم مِّنْهُ تَحِيدُ، موت کی سختی کا آنا برحق ہے اور یہ تکلیف ہے جس کو برداشت کرنے سے تو بھاگتا ہے، یہ تو آنی ہے، یہ حق ہے۔ تو فرمایا، یود احدہم لو یعمر 1000 سنہ، لیکن اگر یہ 1000 برس کی زندگی مل ہی جائے اور پھر مرنا لازم ہے تو ایسی زندگی کس کام کی؟ مومن کے لیے تو زندگی ایک قید خانے کی مانند ہے، وہ دنیا کی زندگی سے گھبراتا ہے اور موت کو ترجیح دیتا ہے۔ جس طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت وصال آپ کی زوجہ محترمہ پاس بیٹھی ہیں، رو رہی ہیں، تو آپ نے فرمایا کیوں روتی ہو؟ تو اس نے عرض کی کہ میں نے تیرے لیے ماں باپ چھوڑے، بہن بھائی چھوڑے، رشتہ دار چھوڑے، کنبہ قبیلہ چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کر میں تیرے ساتھ آئی، تیرے ساتھ نکاح کیا، اور تیرے لیے میں نے سارے رشتے چھوڑے ہیں اور آج تو مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے۔ تو آپ نے خبردار کہا، خبردار، یہ رونے کا وقت نہیں ہے، یہ تو تحفہ مل رہا ہے، محبوب کو محبوب سے ملنے کا وقت آ رہا ہے، دوست کو دوست سے ملنے کا وقت آ رہا ہے، غلام کو آقا سے ملنے کا وقت آ رہا ہے، اس لیے رونا نہیں ہے۔ یہ تو میرے لیے، یہ زندگی تو ایک میرے اور میرے آقا کے درمیان میں ایک پردہ ہے، یہ پردہ ہٹے گا تو میں اپنے آقا کی بارگاہ میں پہنچوں گا۔ دوستان محترم، یہ تحفہ ہے، اپنی تمام لذتوں اور تلخیوں کے ساتھ ملتا ہے، کیونکہ موت کے ساتھ سختی کا آنا لازم اور برحق قرار دے دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سکرۃ الموت بالحق ہے، اس لیے اس تکلیف کو
برداشت کرنا ہوگا، لیکن اللہ فرماتا ہے تم اس سے بھاگتے ہو۔ موت کی تکلیف لازم ہے تو ہمیں موت کا بھلا کر دنیا کی خوشیوں اور مسرتوں سے ہم کنار ہونا نامناسب ہے۔ بھلا جس شخص کو اس بات کا علم ہو کہ اس پر کوئی ناگہاں مصیبت آنے والی ہے، وہ بھلا کب چین سے سوئے گا؟ جب اسے پتہ چلے کہ مجھ پر یہ مصیبت آنے والی ہے تو پھر وہ اس مصیبت کا انتظار کرتا ہے، نہ اس کا کھانے پینے میں دل لگتا ہے نہ کسی دوسرے کام میں۔ لیکن جب موت کا یقین ہے تو پھر ہم اس ناپائیدار دنیا میں کیوں دل لگا کر بیٹھ رہے ہیں؟ ہم کیوں نہ آخرت کا سامان بنائیں، کیونکہ ہمیں اس راہ پر چلنا ہی ہے اور یہ موت کا ذائقہ چکھنا ہی ہے۔ تو فرمایا پھر کیوں نہ اپنے خالق حقیقی کی بارگاہ میں التجائیں کریں تاکہ ہماری موت کی سختی میں کچھ آسانی پیدا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی سختی اس قدر ہے، اس کی تکلیف اتنی ہوگی جتنی 3 بار تلوار لگنے کی ہوتی ہے۔ شرح صدور میں اسی صفحہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فرشتے مرنے والے کو بند کر لیتے ہیں، اگر فرشتے اس کو بند نہ کرتے تو وہ موت کی سختی کی وجہ سے جنگلوں میں بھاگ جاتا۔ تو پتہ چلا کہ جب انسان کو اتنا پتہ چل جائے کہ موت کی سختی کیا ہے تو یہ دنیا چھوڑ کر جنگلوں کی طرف چلا جائے۔ تو سورہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کی یہ سکرات کی سختی کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا ہے، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق الی ربک یومئذ المساق۔ جب جان گلے کو پہنچ جائے گی اور آس پاس کے لوگ کہیں گے کہ کوئی جو جھاڑا پھونک کر لے تاکہ شفا ہو، لیکن وہ یعنی مرنے والا سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کی گھڑی آ چکی ہے اور موت کی سختی کی وجہ سے پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ کیمیہ سعادت میں صفحہ نمبر 743 پر ایک روایت درج ہے کہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سکرات موت کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ موت کی سختی کا یہ حال ہے کہ جیسے کہ پیٹ میں کانٹوں والی شاخ ڈالی جائے اور اس کا ہر کانٹا ایک ایک رگ میں الجھ جائے اور پھر کوئی طاقتور آدمی اس شاخ کو کھینچے تو اندازہ لگائیے کہ ایسی صورت میں کس قدر تکلیف ہوگی۔ کیمیہ سعادت میں مذکور صفوں پر ایک روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا روح مبارک جب اللہ عز و جل کے حضور حاضر ہوا تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو نے موت کی سختی کو کیسا پایا؟ تو عرض کیا کہ الہ العالمین موت کی سختی ایسی تھی جیسے کسی زندہ پرندے کو بھونے تو نہ ہی وہ مرے اور نہ اڑ سکے۔ اور اسی صفحہ پر مرقوم ہے کہ امام مروزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ اگر موت کی سختی کا ایک قطرہ بھی زمین و آسمان کے رہنے والوں پر رکھا جائے تو سب کے سب فوراً مر جائیں۔ اور اسی صفحہ پر صفحہ نمبر 14 پر ہے کہ ابن ابی دنیا نے محمد بن کعب قرطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ سب سے آخر میں ملک الموت کے مرنے کی باری آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے ملک الموت مر جا، تو موت کا فرشتہ موت کی سختی کی وجہ سے ایک ایسی چیخ مارے گا کہ اگر وہ چیخ زمین و آسمان کے ذی روح سن لیں تو گھبرا کر سب مر جائیں۔ اسی جگہ حقائق مرقوم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک دفعہ بنی اسرائیل کے ایک گروہ قبرستان سے گزرا
اور 2 رکعت نماز ادا کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگی، وہ کوئی مردہ زندہ فرمائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ کوئی مردہ زندہ فرما، کیوں؟ تاکہ ہم اس سے موت کی کوئی خبر پا لیں، کوئی خبر پوچھیں۔ اس وقت ایک شخص ظاہر ہوا جس کا رنگ بالکل سیاہ تھا اور اس کے ماتھے پر سجدے کا نشان تھا۔ اس شخص نے پوچھا تمہارا میرے ساتھ کیا کام ہے؟ بنی اسرائیل کے لوگوں نے پوچھا کہ ہمیں موت کے بارے میں کچھ بتلائیں۔ اس نے کہا کہ میں 100 سال سے مرا ہوا ہوں، لیکن ابھی تک موت کی تکلیف ختم نہیں ہوئی، یہ تکلیف گئی نہیں، اتنی تکلیف ہے کہ 100 سال ہو چکا ہے مرے ہوئے کو۔ تو مومن